انتہائی ناپاک جسارت کرتے ہوئے یہ مطالبہ کیا کہ معاذ اللہ آدھا عرب آپ کا اور آدھا میرا ہو۔ تاریخ اسلام کے اوراق محض خشک الفاظ کا مجموعہ نہیں، بلکہ یہ ان جان بازوں کے لہو سے لکھے گئے ہیں جنہوں نے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع کو اپنے خون سے روشن رکھا۔ یہ ایمان افروز داستان اس دور کی ہے جب نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسیلمہ کذاب نے سر اٹھایا اور گستاخی کی تمام حدیں پار کرتے ہوئے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط لکھا۔ اس خط میں اس نے انتہائی ناپاک جسارت کرتے ہوئے یہ مطالبہ کیا کہ معاذ اللہ آدھا عرب آپ کا اور آدھا میرا ہو، یا جب تک آپ حیات ہیں آپ نبی رہیں اور آپ کے بعد میں نبی بن جاؤں۔ اللہ کے نبی جن کا مقام عرش بری ہیں، انہوں نے اس فتنے کا جواب نہایت جلال اور دو ٹوک الفاظ میں دیا اور اسے کائنات کا سب سے بڑا کذاب یعنی جھوٹا قرار دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط کا جواب لکھوایا تو مجمع صحابہ میں ایک سوال گونجا کہ کون ہے جو اس کذاب کے دربار میں جا کر حق کا پیغام سنائے گا؟ یاد رہے کہ یہ کوئی معمولی سفر نہ تھا، یہ موت کے جبڑے میں جانے کے مترادف تھا۔ اسی لمحے مسجد نبوی کے ایک گوشے سے ایک نحیف و نزار صحابی حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ عنہ اٹھے۔ وہ مدینے کی گلیوں میں کھجوریں بیچنے والے ایک غریب انسان تھے، 11-12 بچوں کے باپ تھے اور جسمانی طور پر بھی کچھ زیادہ طاقتور نہ تھے۔ اس وقت وہ کھجور کھا رہے تھے، لیکن جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار سنی تو تڑپ کر ہاتھ کھڑا کر دیا اور عرض کی، یا رسول اللہ کسی اور کی ڈیوٹی نہ لگائیے گا، میں جاؤں گا۔ جذبے کی بے چینی کا یہ عالم تھا کہ بولتے ہوئے کھجور کے چند ٹکڑے ساتھ بیٹھے صحابہ کے چہروں پر گرے، جس پر ایک صحابی نے ٹوکا کہ اے حبیب پہلے کھجور تو کھا لو، اتنی جلدی کیا ہے؟ حبیب بن زید نے جو جواب دیا وہ رہتی دنیا تک کے لیے عشق کا نصاب بن گیا۔ انہوں نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں کھجور کھاتے کھاتے یہ ڈیوٹی کسی اور کو نہ مل جائے، میں اس سعادت کو کھونا نہیں چاہتا۔ سبحان اللہ! حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر اپنا نیزہ اور گھوڑا انہیں عطا کیا اور حکم دیا کہ ذرا ڈٹ کر اس کذاب کا سامنا کرنا۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ جب مدینے سے نکلے تو ان کا انداز ہی بدل چکا تھا۔ وہی کمزور نظر آنے والا شخص اب ایک شیر کی طرح دھاڑتا ہوا یمامہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جب وہ مسیلمہ کے دربار میں پہنچے جہاں چاروں طرف پہرے دار اور تلواریں لہراتی تھیں تو انہوں نے اپنا نیزہ دربار کے عین بیچ میں زور سے گاڑ دیا۔ مسیلمہ نے حیرت سے پوچھا، تو کون ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے گرج کر فرمایا، تجھے میرا چہرہ دیکھ کر نہیں پتا چلا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں؟ ہمارے تو چہرے بتاتے ہیں کہ ہم کس کے دربار سے آئے ہیں۔ جب مسیلمہ نے خط پڑھوایا اور اس میں اپنے لیے کذاب کا لفظ سنا تو وہ غصے سے کانپنے لگا۔ اس نے آپ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، تیرا کیا خیال ہے؟ تیرے نبی نے مجھے کذاب کہا ہے۔ حبیب بن زید رضی اللہ عنہ نے مسکرا کر وہ تاریخی جملہ کہا جو حق و باطل کا فیصلہ کر گیا، جسے میرا نبی کذاب کہہ دے وہ کائنات کا سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ تو 7 سمندروں کے پانی سے بھی اپنا منہ دھو لے تب بھی تیرا یہ جھوٹ نہیں دھل سکتا۔ مسیلمہ نے غصے میں آ کر کہا، پیچھے مڑ کر دیکھ، میرے ہزاروں سپاہی اور ان کی ننگی تلواریں تجھے قتل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت حبیب رضی اللہ عنہ کا جواب سنیے۔ فرمایا، او نادان، میں جب گھر سے نکلا تھا تو اپنے 12 بچوں کو مڑ کر نہیں دیکھا تھا، جن میں کچھ دودھ پیتے تھے اور کچھ ابھی چلنا سیکھ رہے تھے۔ میں نے جب انہیں مڑ کر نہیں دیکھا تو تیرے ان پہرے داروں کو کیا دیکھوں گا؟ غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جان دینے سے نہیں ڈرتے۔ اس کے بعد ظلم و ستم کا وہ سلسلہ شروع ہوا جسے دیکھ کر عرش بھی لرز اٹھا ہوگا۔ مسیلمہ نے تلوار ماری اور حضرت حبیب رضی اللہ عنہ کا ایک بازو کاٹ دیا۔ پوچھا، اب کیا خیال ہے؟ جواب ملا، وہی جو میرے نبی کا ہے۔ دوسرا بازو کٹ گیا، ٹانگیں کٹ گئیں، جسم کا ایک ایک عضو کٹ کر زمین پر گرنے لگا، مگر اس مرد حر کی زبان سے بس ایک ہی صدا نکل رہی تھی کہ مسیلمہ تو کذاب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ جب مسیلمہ نے ان کی گردن پر تلوار رکھی تو وہ خود کانپ رہا تھا، مگر حضرت حبیب رضی اللہ عنہ فرما رہے تھے کہ دیر کیوں کرتا ہے، کاٹتا کیوں نہیں؟ ادھر یمامہ میں حضرت حبیب کی گردن کٹی، ادھر مدینہ منورہ میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحابہ نے تڑپ کر پوچھا،
یا رسول اللہ کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حبیب شہید ہو گیا ہے اور اللہ نے اس کے لیے جنت کے تمام دروازے کھول دیے ہیں۔ یہ ہے وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو انسان کو فنا کر کے بقائے دوام بخش دیتا ہے۔ آج ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ کیا ہمارے دلوں میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہی تڑپ اور وہی وفاداری موجود ہے؟ اللہ ہمیں بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ایمان افروز واقعے کو دوسروں تک پہنچائیں، شاید کسی کے دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع روشن ہو جائے۔